ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ بات بھی کہی کہ نزول عرشی اور فرشی برابر ہے. جس طرح قرآن مجید رب العزت کے پاس عرش میں محفوظ ہے اور جس ترتیب سے ہے اس ترتیب سے روئے زمین پر بھی ہے، اور صحابہ کرام نے پیغمبرانہ وحی کی روشنی میں اس طرح مرتب فرمایا، جمع فرمایا ہے. چند سال پہلے چونکہ بہت طویل مقدمہ پڑھاتا تھا تو اس میں یہ بحث بھی کرنی پڑی کہ یہ سورتوں کی جو ترتیب ہے کہ موجودہ ترتیب میں پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، چوتھی نساء ہے، پانچویں مائدہ ہے، پھر انعام ہے، اعراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، یونس ہے، ہود ہے، یوسف ہے، رعد ہے، ابراہیم ہے، ہجر ہے، نحل ہے، بنی اسرائیل ہے، کاف ہے، مریم ہے، طٰہٰ ہے، انبیاء ہے، حج ہے، مومنون ہے، نور ہے، فرقان ہے، شعراء ہے، نمل ہے، قصص ہے، کبوت ہے، روم ہے، سجدہ اور احزاب الی آخر القرآن. یہ ترتیب کس طرح ہے؟ وحیاً ہے یا اجتہاداً ہے؟ مشہور مفسرین میں اس طرح ہے کہ آیات کی ترتیب جسے ترتیل کہتے ہیں وہ تو وحی سے ہے، لیکن سورتوں کی ترتیب یہ حضرات صحابہ کی مشاورت سے ہے. مجھے اس قول پر تھوڑا سا اشکال تھا اور مجھے یہ گراں گزرتا تھا، بیان تو کرتا تھا مفسرین کے اتباع میں، لیکن دلی طور پر نامنظور تھا ہے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ دونوں وحی سے ہیں، آیات کی ترتیب بھی اور سورتوں کی موجودہ قضائیہ ترتیب بھی خالص وحی سے ہے. لیکن اس علم کے آخری محقق مدقق جلال الدین سیوطی ہے اور ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں اس نے مکمل وضاحت کی ہے کہ حضرت صحابہ کی مشاورت سے پہلے حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ قائم کی گئی ترتیب اور مختلف صحابہ کی مختلف ترتیبیں تھیں. ایک دن میں نے جب دورہ تفسیر والوں کو پڑھایا تو اس دن میں نے یہ بھی کہا کہ جلال الدین سیوطی کو کی شان نہیں تھی کہ ایسی غلط بات لے لے. صحابہ کہاں ترتیب قائم کر سکتے تھے؟ صحابہ قرآن پر آگے امت سے بڑھ کر ایمان رکھتے تھے اور یہ اس نے سقیم کھول لکھا ہے. لیکن بہرحال اثر مجھ پر بہت زیادہ تھا کیونکہ ایک اتنے بڑے آدمی کی تحقیق رد کرنا کوئی آسان نہیں ہے. درس ختم ہوا اور میں وہاں جا کے دفتر کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھا، پھر اندر جا کے آرام کرنے لگا. میں نے خواب دیکھا کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا شکوہ بجا ہے اور اتقان میں غلط لکھا گیا ہے. میں آپ کو ایک اور کتاب بھیج دیتا ہوں، کل کے درس میں آپ اس کا اعلان کریں. اور اس میں نے باقاعدہ یہی لکھا ہے کہ آیات کی ترتیب بھی وحیاً ہے اور سورتوں کی ترتیب بھی وحیاً ہے. اور واقعتاً قرآن کریم میں صحابہ کرام کے تقدیم اور تاخیر کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ روافض کا الزام اور تہمت ہے. خواب دیکھتے ہی یکدم بیدار ہوا اور باہر آیا. میں نے پوچھا کوئی ڈاک آئی ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں. میں نے کہا کوئی کتاب کہیں سے آئی؟ کہا نہیں. اچانک بتا دیا گیا کہ قاری محمد حنیف صاحب سرگودے سے آئے ہیں اور غرفت المدرسین میں آرام کر رہے ہیں. میں نے کہا بلا لو. جب وہ تشریف لے آئے میں نے کہا کوئی کتاب لائے؟ انہوں نے کہا 2 بوری کتابوں کی لائے. میں نے کہا کھولو. کھولنا شروع کیا، ایک ایک کتاب دیکھتا گیا.
اس سے میں نے پوچھا کہ جلال سیوطی کی علوم قرآن پہ کوئی کتاب ہے کا نہیں. اچانک مفتاح العلوم کے نام سے ایک کتاب نکل آئی. اس پر میں نے شروع میں دیکھا تو کہا اتقان کی اصلاح جلال سیوطی نے جس کتاب میں کی ہے وہ اس کے حاشیے میں ہے. اس میں جب میں نے نکال کے دیکھا تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اچھی طرح سمجھ لو کہ صورتیں بھی ترتیب میں آیات کی طرح وہی سے ہے، اور یہ بات کمزور ہے کہ حضرات صحابہ نے تقدیم و تاخیر کی ہے. عجیب بات ہے، 910 میں جلال سیوطی انتقال کر گئے اور 1425 میں یا 1400 کے آس پاس وہ آتے ہیں اور مستقل خواب کے اندر ایک بشارت دیتے ہیں اور پھر اس پر باقاعدہ عمل ہوتا ہے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ جب صحیح موت واقع ہو جائے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا لیتا ہے.